میں نے اسے چمیا کی اصلیت کے بارے میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، شانتا نے میرے خاموش ہونے پر کہا، میں تم لوگوں کو اوپر والے کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ صبح کام کرنے والی عورت آ جاتی ہے، اس نے اگر تم لوگوں کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صبح مجھے بہرحال اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو یہاں تم لوگوں کی موجودگی کا شبہ ہو گیا تو ناگراج کے آدمی تم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیں گے۔ ڈرتی ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اگر مجھے کوئی خوف ہوتا تو تمہیں اندر گھسنے ہی نہ دیتی، شانتا نے جواب دیا۔ لیکن بے خوف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو خاطر ہی میں نہ لایا جائے۔ محتاط رہنا بہرحال اچھی بات ہے۔ یہ 2 منزلہ بنگلہ تھا۔ اوپر جانے کے لیے زینہ بھی حال ہی میں تھا۔ اوپر بھی 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں پہنچ کر اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے شانتا نے پہلے کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور پھر روشنی والا بلب جلا دیا۔ تم لوگ یہاں سو جاؤ، کل صبح بات کریں گے، شانتا کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ میری وہ رات بے چینی سے ہی گزری تھی۔ چمیا تو خوف زدہ ہونے کے باوجود بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے رات کے آخری پہر تک نیند نہیں آ سکی تھی۔ رات بھر سڑک پر گاڑیوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جس کا مطلب تھا کہ ہماری تلاش جاری تھی۔ میں اگرچہ 4 بجے کے بعد ہی سویا تھا، لیکن صبح 9 بجے شانتا کی چیخنے چلانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر غور سے سننے لگا۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ملازمہ پر برس رہی تھی، اور پھر 1 گھنٹے بعد شانتا ہمیں نیچے لے گئی۔ تب پتہ چلا کہ شانتا کسی بات کا بہانہ بنا کر ملازمہ پر برس پڑی تھی اور اسے کام سے نکال دیا تھا۔ ہمیں ناشتہ دے کر شانتا کلینک میں چلی گئی۔ کلینک والا حصہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ اندر سے اگرچہ دروازہ تھا مگر شانتا نے اسے بند کر دیا تھا، اور پھر اس دوران شانتا سے کچھ اور باتیں معلوم ہوئیں۔ ناگراج کے آدمی رات بھر ہمیں تلاش کرتے رہے تھے۔ چمیا کے کاٹیج والے علاقے میں وہ لوگ زبردستی کئی گھروں میں گھس گئے تھے اور ہمارے بارے میں پوچھنے کے لیے لوگوں سے مار پیٹ بھی کی تھی۔ لوگوں کو یہ دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ اگر کسی نے ہمیں پناہ دی تو اس کے گھر کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ اس رات ہم نیچے والے ایک کمرے ہی میں سوئے تھے۔ 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی گاڑی بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ بنگلے کے سامنے رکی تھی، اور پھر اس کے چند سیکنڈ بعد ہی کال بیل کی آواز گونج اٹھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی بار بار بیل کا بٹن دبا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی گیٹ بھی دڑدڑایا جانے لگا۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ ریوالور بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میری نیند کافور ہو چکی تھی۔ چمیا بھی جاگ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم خوف کی تاثرات پھیل گئے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو شانتا اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی انجانے سے خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کال بیل بجانے کے ساتھ گیٹ اب بھی زور زور دڑدڑایا جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ گردن پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، ان لوگوں کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت پر ریڈ کیا تھا کہ بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہاں سے بھاگنے کا واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس بنگلے کی پچھلی طرف ایک اور 2 منزلہ بنگلہ تھا۔ ایک طرف کلین کا بنا ہوا تھا اور دوسرا دروازہ تھا جو دڑدڑایا جا رہا تھا۔ میں نے شانتا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ چمیا بھی بستر سے اٹھ کر میرے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شانتا دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے چمیا کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شانتا کے قریب پہنچ گیا اور دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ میں چوہے کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا، اس میں 3-4 گولیاں تھیں، اور مجھے یقین تھا کہ مرنے سے پہلے 3-4 کو تو گرا ہی دوں گا۔ شانتا نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکتے ہوئے پوچھا، کون ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تھر تھراہٹ تھی۔ باہر سے کچھ کہا گیا جسے میں نہیں سن سکا۔ شانتا نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ میں ریوالور لیے دروازے کی آڑ میں کھڑا رہا۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ڈاکٹر شانتا نے ہمیں پھنسانے کی تو کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شانتا کے واپس آنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ شانتا نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس راکشس کے آدمیوں نے ہلہ بول دیا، مگر یہ کنورر گمبھیر سنگھ کا بیٹا ہے۔ کنور جی پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، میں گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلی جاؤں گی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ شانتا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں چمیا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم شانتا کے بنگلے میں 3 دن رہے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی۔ رات کو کلینک بند ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی یہاں آتا ہی رہتا تھا، اور کسی بھی وقت ہمارا راز کھل سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور شانتا کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ الکا کے آشرم؟ شانتا نے پوچھا۔ نہیں،
میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال وہاں جانا مناسب نہیں سمجھتا، کوئی اور جگہ دیکھنی پڑے گی۔ وہ لوگ پاگل کتوں کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے کہاں؟ ایک جگہ ہے میری نظروں میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے تم بھی کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، وہ جگہ ہمارے لیے زیادہ محفوظ رہے گی۔ مجھے اب بھی یہ اطمینان تھا کہ بیلا کے علاوہ کوئی اور مجھے نہیں پہچانتا تھا، اور ظاہر ہے بیلا 24 گھنٹے سڑکوں پر تو نہیں گھومتی رہتی ہوگی جو مجھے دیکھ لے گی۔ ویسے ان 3 دنوں کے دوران بیلا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس رات چمیا نے واڈکا کی آدھی بوتل اس کے پیٹ میں اڈیل دی تھی۔ وہ پتہ نہیں کس حال میں تھی۔ میرے لیے مسئلہ اب چمیا کا تھا۔ چمیا کو تو وہ سب لوگ پہچانتے تھے، اسے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال تھوڑا بہت رسک تو لینا ہی تھا۔ میں چمیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے اس کی جان پیاری تھی، بلکہ میں اس سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن ناگراج کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کا انتقام لینا چاہتی تھی، اور میں اس چکر میں اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اگر شہر سے نکلنا چاہتا تو میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی۔ میرے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ ان بدماشوں کا گھیرا توڑ کر نکل سکتا تھا، مگر میں یہاں رہنا چاہتا تھا۔ الکا اگئی ہوتری میری مدد کر رہی تھی۔ وہ میرے ذریعے ناگراج سے اپنے پتی کا انتقام لینا چاہتی تھی، اور میں اس آڑ میں اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا جو راجستھان کے ان پہاڑوں میں میرے وطن کے خلاف ہو رہی تھی، جہاں سے انسانی بم تیار کر کے سرحد پار بھیجے جا رہے تھے، جو میرے شہروں میں تباہی پھیلا رہے تھے، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں بھی جرائم پیشہ تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے قانون کی دھجیاں بکھیری تھی، کئی لوگ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں طویل عرصہ تک نوجوان نسل کے خون میں ہیروئن کا زہر شامل کرتا رہا تھا، لیکن میں تھا تو پاکستانی۔ پاکستان میری شناخت تھا۔ میں نے اس مٹی سے جنم لیا تھا، اس مٹی کی تاثیر تو میرے خون میں شامل تھی۔ پاکستان میں قانون شکن اور جرائم پیشہ ہونے کے باوجود اس سرزمین کی محبت کو اپنے دل سے تو نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کی آن اور سلامتی کے لیے ہر محب وطن پاکستانی کی طرح میں بھی اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ اتفاق سے میں ایک ایسی سازش سے واقف ہو گیا تھا جس نے میرے وطن اور میرے بہن بھائیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا، اور اس گھناؤنی سازش سے واقف ہونے کے بعد میں اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا تھا۔ الکا اس سازش کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ وہ سب کچھ میں اس صورت میں معلوم کر سکتا تھا جب اس کے شوہر کا انتقام لینے کے لیے اس کی مدد کروں۔ اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاتا۔ میں نے دوسروں کی جنگ شروع کر دی تھی، لیکن اس میں میرا بھی مفاد تھا۔ اس رات 9 بجے کے قریب ہم شانتا کے بنگلے سے نکلے۔ چمیا نے شانتا کی ایک ساڑی پہن رکھی تھی، اور میک اپ کی آڑ میں چہرے کا حلیہ کچھ اس طرح بگاڑا تھا کہ اسے پہلی نظر میں شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالوں کا سٹائل بھی اس نے کسی حد تک بدل لیا تھا۔ ہم دونوں شانتا کی فیاٹ کی پچھلی سیٹ پر تھے، اور شانتا نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ میں نے شانتا سے کہا تھا کہ وہ ہمیں اچال گڑھ کے علاقے میں کسی جگہ اتار دے۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ اچال گڑھ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے؟ شانتا نے کار ایک طرف موڑتے ہوئے کہا۔ بس یہیں روک لو، میں نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کار چند گز آگے جا کر رک گئی۔ میں اور چمیا نیچے اتر آئے۔ شانتا نے وہیں سے یو ٹرن لیا اور واپس چلی گئی۔ اس سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت تھی۔ میں وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا گڑبڑ ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہو تم؟ چمیا نے پوچھا۔ اچال شوار مندر، میں نے جواب دیا، مگر راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں بتاتی ہوں، چمیا نے کہا۔ اس سڑک پر تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک اور سڑک پر مڑ گئے جو بتدریج بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ رہائشی علاقہ تھا، کہیں کہیں کوئی دکان بھی نظر آ جاتی۔ ہم لوگوں سے دور رہ کر آگے بڑھتے رہے، اور پھر جیسے ہی ایک اور سڑک پر گھومے، راستہ میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ وہی سڑک تھی جس طرف میں پہلے روز رات کے وقت ایک عورت کی کار چھین کر آیا تھا، اور اس سڑک پر آگے جا کر کار کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ بہت آگے بلندی پر اچال شوار مندر کی بتیاں نظر آ رہی تھی۔ اس سڑک پر پیدل لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی۔ زیادہ تر لوگ سامنے سے آ رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، اور غالباً یہ وہ لوگ تھے جو اچال شوار مندر کی یاترا سے واپس آ رہے تھے۔ چمیا میرے بالکل ساتھ جڑی ہوئی چل رہی تھی۔ میں نے شروع ہی سے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ خوف زدہ تھی۔ خوف ہونا ہی چاہیے تھا، اگر پہچان لی جاتی تو زندگی کی مہلت بھی نہ ملتی۔ میں اس جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں رات میری کار خراب ہوئی تھی، اور تعقب کرنے والوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت سامنے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی۔ میں چمیا کے ساتھ سیدھا چلتا رہا۔ موٹر سائیکل ہمارے قریب سے گزر کر دور پہنچی تو میں چمیا کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی ڈھلان پر جھاڑیوں میں اترتا چلا گیا۔
ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ چمیا چیخ اٹھی۔ خاموشی سے چلتی رہو، میں نے کہا۔ چمیا کی ساڑی بار بار جاڑیوں میں الجھ رہی تھی، لیکن میں اسے کھینچتا ہوا دوڑتا رہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سڑک پر سے کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کسی عورت کو رات کے وقت جاڑیوں میں لے جانے کا مطلب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم جاڑیوں سے نکل کر اس مکان کے سامنے پہنچ گئے جو دراصل اچال شوار مندر ہی کا ایک حصہ تھا اور مندر میں آمد و رفت کے خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں جینز کی جیب میں چابی ٹٹولنے لگا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ چمیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پورے ماؤنٹ ایو میں ہمارے لیے یہ سب سے محفوظ جگہ ہے، میں نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں سے گئے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ اگرچہ مندر کے پنڈت نے چابی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب بھی آؤں گا اندر داخل ہونے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن نہ جانے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آ رہا تھا کہ اندر سے بولٹ نہ لگا دیا گیا ہو، مگر میرا یہ اندیشہ بے بنیاد نکلا۔ ہضمی کفل میں چابی گھماتے ہی دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ پہلے میں نے چمیا کو اندر جانے کا راستہ دیا، پھر خود اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور دیوار ٹٹول کر بتی جلا لی۔ اس وقت پہلی مرتبہ میں نے اس مکان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 3 کمرے تھے۔ ایک تو دروازے کے سامنے والا یہی کمرہ تھا جس میں 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک بیڈ روم کے طور پر آراستہ تھا، اس میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ تیسرے کمرے میں 2-3 کرسیاں اور ضرورت کی کچھ اور چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم بھی تھا۔ کچن میں ضروری برتن تو موجود تھے مگر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چمیا بھی میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ آخر میں ہم دوبارہ بیڈ روم میں آ گئے۔ یہاں 2 چارپائیوں کے بیچ میں ایک پرانی سی تپائی بھی پڑی تھی اور دروازے والی دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس دیوار پر انٹرکام سیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس پنڈت نے مجھے کون سے نمبر پریس کرنے کو کہا تھا۔ آخر کار مجھے وہ نمبر یاد آ گئے اور میں نے بٹن دبا دیے۔ 003۔ تقریباً 1.5 منٹ بعد دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ للیتا۔ میں نے اندھیرے میں تیر مارا۔ ہاں میں للیتا ہوں، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں وہی ہوں جس نے چند روز پہلے اتفاقیہ طور پر پنڈت کے عشرت قدے میں تم لوگوں سے ملاقات کی تھی اور تم لوگوں نے مجھے چھوٹے مکان سے رخصت کیا تھا اور تمہارے پنڈت نے مجھے اس مکان کی چابی بھی دی تھی۔ میں نے اسے تفصیل سے یاد دلایا کہ میں کون ہوں۔ نام اس لیے نہیں بتایا کہ اس رات ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا۔ ناجی، للیتا کی آواز سنائی دی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک گیا۔ ناگراج کے آدمی تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ 3-4 دن پہلے تم نے بیلا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ بیلا کے ذریعے تمہارا نام پورے ماؤنٹ ایو کے رہنے والوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ بھاگی تھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آ گیا، چمیا، وہ میرے ساتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ تم اپنے گرو کے ساتھ یہاں آ رہی ہو یا میں اوپر آ جاؤں؟ تم وہیں رکو، راستہ بھول جاؤ گے، للیتا نے کہا۔ میں گرو کو لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چمیا ایک طرف کھڑی الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ذہن کو مت الجھاؤ، میں نے کہا، مجھے سمجھنے میں تمہیں کچھ وقت لگے گا۔ ویسے میں کوئی ایسی شے بھی نہیں ہوں کہ آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکوں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ ناگراج میری جان کا دشمن ہے، وہ مجھے ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ کئی روز سے مجھے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں میرے کچھ ایسے ہمدرد بھی پیدا ہو گئے ہیں جو مجھے اب تک اس کی پہنچ سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بیلا کا کیا چکر ہے؟ اسے کیسے جانتے ہو؟ چمیا نے پوچھا۔ بیلا ہی دراصل وہ ناگن ہے جو مجھے دھوکے سے ناگراج کے پاس لے گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ میں ادی ناتھ مندر سے باغ نکلا تھا اور کسی طرح اس مندر میں پہنچ گیا اور اتفاق سے اس مندر کے پروہت کی خلوت گاہ میں داخل ہو گیا جہاں وہ 2 عورتوں کے ساتھ دادے عیش دے رہا تھا۔ رازداری کے وعدے پر اس نے میری مدد کی اور مجھے اس مکان کے راستے سے باہر نکال دیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ناگراج کے 2 آدمی میری تلاش میں اس مندر میں گھس گئے تھے اور انہوں نے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے ایک پجاری کو اذیت دے کر ہلاک بھی کر دیا تھا۔ یہ وہی مکان ہے جہاں سے میں مندر سے باہر نکلا تھا۔ تمہارا مطلب ہے یہ مکان، یعنی اس مکان کا مندر سے بھی کوئی تعلق ہے؟ چمیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ مندر صدیوں پہلے تعمیر ہوا تھا، میں نے کہا۔ پرانے زمانے میں راجاؤں کے محلوں اور مندروں میں سازشیں ہوتی رہتی تھی۔ مندروں اور محلوں میں زیر زمین خفیہ راستے بھی بنائے جاتے تھے۔ میں تو اس مندر کے صرف ایک ہی خفیہ راستے سے واقف ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں اور بھی بہت سے خفیہ راستے اور سرنگیں ہوں گی۔ پنڈت بھیرو سنگھ، چمیا بڑبڑائی، اس مندر کا پروہت ہے، بڑا عیاش سا آدمی ہے۔ ایک مرتبہ تو میں بھی اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گئی تھی۔ اوہ، میں چونک گیا۔
اس کا مطلب ہے وہ تمہیں پہچانتا ہوگا؟ نہیں، چھمیا مسکرائی۔ ہمارا آمنا سامنا صرف چند سیکنڈ کا تھا۔ میں آشیرواد لینے آئی تھی اور اس نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اسے غچا دے کر بھاگ نکلی تھی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اندر کی طرف کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس کمرے سے باہر آ گیا۔ پنڈت بیرو سنگھ للیتا کے ساتھ سرنگ والے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سواگتم سواگتم، وہ مجھے دیکھتے ہی چلایا اور آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہم آج تک ناگراج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن تم نے اسے نچا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کڑاہی میں پھلکی کی طرح ناچ رہا ہے۔ اس کا کوئی دشمن چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا، لیکن تم اب تک نہ صرف زندہ ہو بلکہ اس کے سینے پر مونگ ڈل رہے ہو۔ مجھے وشواس ہے کہ تم اسے جھکنے پر مجبور کر دو گے۔ وہ خاموش ہو کر چھمیا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ناری کون ہے؟ یہ میری ہے، تم اس کی طرف نگاہ مت ڈالنا۔ میں نے کہا، اوہ نہیں، میرے پاس بہت ہیں، چاہو تو تم بھی 2-4 لے سکتے ہو۔ بیرو سنگھ نے کہا، مجھے ناریوں کا اچار نہیں ڈالنا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیرو سنگھ ایک دم مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ اس رات اپنا راز فاش ہو جانے کے خوف سے میری مدد کرنے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ ناگراج کی وجہ سے میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ یہ جگہ تم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ، بیرو سنگھ نے کہا۔ للیتا نے باہر والا دروازہ اچھی طرح چیک کر لیا اور تمام بتیاں بجھا دی جو ہم نے جلائی تھی۔ ہم سرنگوں میں ان کے ساتھ چلتے رہے۔ میں نے کچھ دیر بعد ہی محسوس کر لیا تھا کہ ہم کسی اور راستے پر جا رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ تک پیچ و خم کھاتی ہوئی سرنگوں میں سے گزرنے کے بعد ہم مندر والی پہاڑی کے دوسری طرف ایک اور بنگلہ نما خوبصورت مکان میں نکل آئے۔ اس کے سامنے ایک کشادہ اور خوبصورت لان بھی تھا اور باؤنڈری وال تقریباً 12 فٹ بلند تھی۔ بنگلے کے سامنے ایک تنگ سا راستہ تھا جو تقریباً 1 فرلانگ آگے جا کر سڑک سے جا ملتا تھا۔ یہاں تم لوگ آرام سے رہ سکو گے۔ میں ایک داسی کو یہاں بھیج دوں گا جو تم لوگوں کے لیے جل پانی کا بندوبست کر دے گی۔ وہ کہتے ہوئے للیتا کی طرف مڑ گیا۔ للیتا، تم جاؤ ان کے لیے جل پانی کا بندوبست کرو، میں اس پاجی سے کچھ باتیں کروں گا۔ پاجی نہیں، ناجی، میں نے تصحیح کی۔ وہی پنڈت بیرو نے سر ہلایا۔ للیتا اسی خفیہ راستے میں داخل ہو گئی اور ہم عالی شان نشست گاہ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھمیا لا تعلق سی بیٹھی رہی اور کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اس بنگلے کا معائنہ کرنے لگی۔ ناگراج تو ہے ہی راکشس، پر شمشیر سنگھ بھی بڑا پاکھنڈی ہے، پنڈت بیرو کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا دست راست ہے، اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو ناگراج کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی۔ شمشیر سنگھ کون ہے؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رانا شمشیر سنگھ، پنڈت بیرو بولا۔ شہر کے 3 بڑے ہوٹل اس کی ملکیت ہیں، اس کے علاوہ بڑی لمبی چوڑی جائیداد بنا رکھی ہے اس نے۔ 10 سال پہلے یہاں آیا تھا تو میری طرح لنگوٹی باندھے ہوئے تھا، پھر پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیسے بنا لیا۔ ناگراج کو اٹھانے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، مگر میں نے تو سنا ہے کہ ناگراج کو کسی سرکاری ایجنسی کی حمایت حاصل ہے۔ میں نے کہا، راہ کا نام میں نے جان بوجھ کر نہیں لیا تھا، وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ پنڈت بیرو نے کہا، اسی وجہ سے بڑے بڑے نیتا اور منسٹر بھی جھک کر اسے نمسکار کرتے ہیں، پر شمشیر سنگھ کا کانٹا نکل جائے تو اس کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی اور آدی ناتھ مندر ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا، گویا پنڈت بیرو سنگھ بھی مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب تک جن لوگوں کو میں نے اپنا ہمدرد پایا تھا ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، ان سب کا مشترکہ دشمن بھی ایک ہی تھا، ناگراج، اور وہ لوگ مجھے اس کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ خود ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ناگراج کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے، اور اتفاق سے میرا دشمن بھی وہی تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ناگراج اس شہر کے لوگوں کے لیے ہوا بنا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت نے ان سب کو مسخر کر رکھا تھا اور مجھے اس بت کو توڑنا تھا۔ ہم دیر تک رانا شمشیر سنگھ اور کچھ اور ناموں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد للیتا ہی ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، بے حد حسین تھی۔ للیتا اور پنڈت بیرو چلے گئے، لیکن سمتری نام کی وہ داسی ہمارے پاس ہی رہ گئی۔ چھمیا کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سمتری سے کچھ جلنے لگی تھی۔ یہ بنگلہ میرے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ یہاں میں اونچی 4 دیواری کے اندر آزادی سے گھوم پھر بھی سکتا تھا اور کسی کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر سامنے والی پہاڑیوں کا نظارہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان پہاڑیوں پر کہیں کہیں کاٹیج اور بنگلے وغیرہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اس بنگلے میں رہتے ہوئے 20 دن گزر گئے۔
اس دوران نہ تو میں باہر نکلا تھا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے الکا اگئی ہوتری یا شانتا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں میرے بارے میں کچھ اور رنگ میں سوچ رہی ہوں۔ ان 20 دنوں میں میری داڑھی اور مونچھیں بے تحاشا بڑھ چکی تھی، سر کے بال بھی بڑھ گئے تھے۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت کئی روز سے نہ تو داڑھی مونچھوں کو چھیڑا تھا اور نہ ہی سر کے بال سنوارے تھے، جس کے نتیجے میں وہ چڑیا کے گھونسلے کی طرح پھیل گئے تھے۔ اور پھر ایک روز میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنڈت بیرو نے میرے لیے سادھوؤں والے لباس اور دوسری چیزوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک لمبا گیروا چوغا، دونوں کلائیوں میں اسٹیل کے کڑے، ہاتھوں کی انگلیوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں جن میں مصنوعی عقیق اور اس قسم کے پتھر جڑے ہوئے تھے، گلے میں رنگ برنگ موٹے موٹے موتیوں کی مالائیں، ایک ہاتھ میں ترشول اور دوسرے ہاتھ میں تقریباً 1.5 فٹ لمبا ایک گول ڈنڈا، جسے اسی ہاتھ سے اس کلائی میں پڑے ہوئے آہنی کڑے کو بجاتا، پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں جنہیں پہن کر میں نے کئی روز تک چلنے کی پریکٹس کی تھی۔ میری آنکھوں میں خون جیسی سرخی تھی، کندھے پر ایک میلا سا تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا۔ اس عرصہ میں نے اسمتری، للیتا اور پنڈت بیرو سے ہندی کے چند جملے بھی سیکھ لیے تھے۔ ہندی الفاظ بولنے میں چھمیا نے بھی میری بڑی مدد کی تھی۔ اس روز صبح 11 بجے جب میں مندر کے گیٹ سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں ہر لحاظ سے ہندو سادھو ہی لگ رہا تھا۔ چلتے ہوئے میں کچھ ایسے اشلوک بھی پڑھتا جا رہا تھا جنہیں میں خود نہیں سمجھتا تھا، دوسروں کی سمجھ میں کیا آتے۔ میں دن بھر شہر میں گھومتا رہا، مختلف مندروں میں بھی گیا۔ کھڑاؤں کی وجہ سے مجھے چلنے میں خاصی تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کھڑائیں تھیلے میں ڈالی اور زیادہ تر ننگے پیر ہی پھرتا رہا۔ شام سے ذرا پہلے میں آدی ناتھ مندر کے سامنے پہنچ گیا۔ 5 بجے سے رات 9 بجے تک یہاں بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ مندر کی سیڑھیوں کے سامنے والی سڑک پر اور بھی بہت سے سادھو اپنے اپنے اڈے جمائے بیٹھے تھے۔ میں بھی پھولوں والی ایک دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی دکان تھی جس کی بغل میں وہ تنگ سا راستہ تھا جہاں سے میں اس رات فرار ہوا تھا۔ اس جگہ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال میں اسی راستے بھاگنے کا موقع مل سکے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اقساط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔